الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الذي ارسل الى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماہ دسمبر کا آخری عشرہ چل رہا ہے. ماہ دسمبر کے اس آخری عشرہ میں عیسائی دنیا بھر میں اپنے مذہبی تہوار کو مناتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتی ہے. ان کے جو مذہبی عقائد ہے، جو طرز ہے وہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں. نہ ہم نے کبھی انہیں چھیڑا ہے، نہ کبھی پوچھا ہے. البتہ چونکہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمارے ملک میں کافی بڑی ان کی تعداد آباد ہے. ہمارے ساتھ ان کے گلی محلوں میں میل جول ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی جو یورپین ممالک میں آباد ہے.
وہ ان مسلمانوں کو اس موقع پہ جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں، تو اس سلسلہ میں چند باتیں اپنے مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں اس کو 3 دائروں میں لاؤں گا تاکہ بات کرنے میں، سمیٹنے میں، سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک دائرہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے حوالہ سے عیسائیوں کا نقطہ نظر کیا مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے؟ ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بنیادی فرق، اختلاف کیا ہے؟ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس محترم ہونے کی بات ہے، اللہ کے نمائندہ ہونے کی بات ہے، اللہ کی نشانی ہونے کی بات ہے، سو الحمدللہ تعالی مسلمان عیسائیت سے بڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس کو، احترام کو، خدائی نمائندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ کبھی بھی عیسائی برادری کو مسلم ممالک میں وہ آباد ہو تب، یا مسلم ان کی ممالک میں آباد ہو تب، یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، یا مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے وابستہ شخصیات کی توہین کی ہے۔ وابستہ شخصیات میں ان کی والدہ محترم حضرت مریم، وابستہ شخصیات میں ان کے نانا، ان کا نام عمران، ان کی نانی، قرآن پاک نے نام نہیں لیا لیکن تفسیری روایات میں نام آتا ہے حنہ بنت فاقوس۔ قرآن پاک نے تو صرف عمران کی بیوی ان لفظوں سے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ اس پورے کنبہ کو آل عمران کہا۔ قرآن کریم نے اس پورے کنبہ کو عمران، ان کے نانا اور ان کی بیوی، ان کی بیٹی مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس سب کو آل عمران کہا، اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت ان کے نام پہ نازل ہوئی جس کو سورت آل عمران کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں 2 موقع بطور خاص ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف سے سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ ہمارے خیال میں تم عیسیٰ کے منکر ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو،
उनके इनकारी हो, बतौर खास बड़े बड़े दो मौके नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पेश आए। एक मौका जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मुकीम थे और मुसलमान हिजरत करके हबशा गए। हबशा ईसाइयत का मुल्क था, वहां का सरबराह शाह नज्जाश जिसे कहते हैं, असहमा उसका नाम था। असहमा शाह नज्जाश, उसने मुसलमानों की मेजबानी की, हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को ठिकाना दिया, इज्जत दी, पनाह दी, अमन दिया। मक्का मुकरमा के सरदारों को जब पता चला कि यहां से मुसलमान हिजरत करके हबशा पहुंचे हैं, तो मक्के के सरदार एक वफ्द की शक्ल में हबशा आए, शाह नज्जाश से मुलाकात की और उससे ये कहा कि जिन लोगों को आपने पनाह दी है, ये हमारे मजहब के भी बागी है और आपके मजहब के भी बागी है। हमारे मजहब के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया है। हमने जब इनकी गिरफ्त की तो ये वहां से फरार होकर आपके पास आए हैं, लिहाजा इन लोगों को हमारे सपुर्द कर दिया जाए। हम जाने और ये जाने, ये हमारे मफरूर है और आपके मजहब के भी बागी हैं। जो आपका नजरिया चला आ रहा है हजरत मरियम के बारे में, हजरत ईसा के बारे में, इनका अकीदा उससे हटके, ये यकसर उससे अलग थलग उल्ट सोच रखते हैं। लिहाजा ये हमारे सगे नहीं तो आपके भी सगे नहीं, हमारे मजहब के वफादार नहीं तो तुम्हारे मजहब के भी वफादार नहीं, तो किसी सूरत ये यहां रहने के हकदार नहीं है, इन्हें हमारे सपुर्द करने। शाह नज्जाशी समझदार हुक्मरान था, उसने दानाई और समझदारी का मुजाहरा करते हुए मामले की छानबीन करने का फैसला किया। यह सारा बयानिया तो मक्का के सरदारों का था। उसने सोचा क्यों ना मैं मुद्दा अलैह जिनके खिलाफ ये लोग आए हैं उनसे भी उनका बयानिया पूछूं। उसने तलब कर लिया अपने दरबार में, अपनी कचहरी में, अपनी महफल मजलिस में। एक तरफ सरदाराने मक्का बैठे हैं, एक तरफ मुहाजिरीन है। अब सारे मुहाजिरीन का आना तो मुश्किल था, तो मुहाजिरीन की नुमाइंदगी करनी है। नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो अपने नजरिया, अपने मौक़िफ़, अपनी सोच से बखूबी वाकिफ हो और अहसन अंदाज में उसे बयान भी कर सकता हो। तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें मुंतखब किया गया कि आप शाह नज्जाश के सामने इस्लाम का मुकदमा पेश करें, इस्लामी नजरिया पेश करें। यहां दावत नहीं देने आए,
وہ اسلام کا مقدمہ، اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اور وہاں پہ شاہ نجاش کے ساتھ اس کے اپنے وزراء، مشیر، ہم خیال، اس کے حلقہ نشین، وہ سب موجود ہیں۔ مکہ کے سرداروں سے کہا گیا کہ اب بیان کرو کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، ہم قریش ہیں، یہ بھی قریشی ہے، ہم ایک قبیلے کی شکل میں آباد ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں، ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہمارے ہی کنبے قبیلے خاندان کا ایک فرد، اس نے ہمارے آباء و اجداد کے نظریات سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اس کی تعلیم ہمارے عقیدوں کے بھی خلاف، رسموں کے خلاف، رہن سہن کے خلاف، لہذا ان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں لوگ دھڑوں میں مبتلا ہونے لگ گئے۔ شاہ نجاش نے رخ کیا، ہاں جی آپ کچھ کہو گے؟ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت خطبہ دیا۔ اس خوبصورت خطبہ کے عربی الفاظ بڑے جاندار الفاظ ہیں، بڑی جچی تلی نپی تلی بات کی، پورا اسلام کا مقدمہ وہاں بیان کر کے رکھ دی۔ میں اس کی 2-3 باتیں صرف آپ کے سامنے شیئر کر کے بات آگے اپنے عنوان کے مطابق لے چلوں۔ حضرت جعفر طیار نے کہا، واقعی ہم قبائلی زندگی گزارتے تھے، لیکن قبائلی زندگی میں انہوں نے اپنا نقشہ کھینچا، شراب، جوا، قتل و قتال، ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، ان کو سجدے کرنا، ان کے نام پہ اپنے اموال کو وقف کرنا، ملت ابراہیمی سے انحراف، رشتوں سے انحراف، وہ سارا نقشہ کھینچ کے رکھا۔ یہ کچھ ہو رہا تھا۔ پھر کہیں دور سے نہیں، ہمیں میں سے ایک شخص، ہمارے ہی کنبے قبیلے کا، اس پر وحی کا نور اترا، اس نے وحی کے نور سے ایک رب کی پہچان کرائی، اس نے رب العالمین کا آستانہ دکھایا، صلہ رحمی کا سبق دیا، عفت و پاک دامنی کا سبق دیا، آبرو کا سبق دیا۔ ہم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اس نے ہمیں بچیوں کے ادب و احترام، عزت، آبرو کا سبق دیا، ہم نے اس کی بات پہ لبیک کہا۔ یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ یہ تو مکہ والوں کے الزام کا جواب ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا جی یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، حضرت مریم کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے تم تسلیم کرتے ہو اس طرح نہیں مانتے۔ اللہ کی شان، جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے، جب یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت تک قرآن کریم کی سورت طٰہٰ، سورت مریم جسے سورت طٰہٰ بھی کہتے ہیں، نازل ہو چکی تھی۔
یہی سورت کے کلمات سن کے حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے. یہ سورت نازل ہو چکی تھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ہمارے رسول پہ اس بارہ میں جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا جو تعارف آیا ہے میں وہ سناتا ہوں. پھر انہوں نے قرآن کریم کی سورت مریم کے ایک پورے رکوع کی تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. یہ پوری سورت جس وقت تلاوت کرتے جا رہے ہیں ایک ایک لفظ اس کا حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے. عیسائی دنیا آج تک اس سوال کا جواب دینے میں دفاعی پوزیشن پہ تھی کہ مریم نے بچے کو جنم دیا تو کیسے دیا، اور یہودی الزام لگا رہے تھے. یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ تعالی کہ مریم رات کی تنہائیوں میں مسجد اقصی کا جو خادم ہے اس سے ملاقاتیں کرتی رہی اور تب جا کے بچہ ہوا. عیسائیت اس کے دفاع میں تھی، لیکن دفاع اپنی زبانوں سے کر رہے تھے. انجیل کا ایک لفظ بھی اس بارہ میں نہیں تھا، خاموش ہے انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی انجیل ولادت مسیح کے پورے مقدمہ پہ خاموش ہے. تو عیسائیت دفاعی پوزیشن میں تھی، یہودی الزامی تھے، وہ الزام لگائے جا رہے تھے. تو شاہ نجاش نے جس وقت یہ سنا کہ یہ جو جعفر پڑھ رہے ہیں یہ وحی ہے اور اس وحی میں حضرت مریم کی پاک دامنی بیان ہو رہی ہے، اس وحی میں حضرت عیسیٰ کی نسبیت بیان ہو رہی ہے کہ ان کا نسب کیا ہے، تو اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی، رونے لگ گیا. پہلی بار اس نے سنا کہ وہی حضرت مریم کا دفاع کرتی ہے. عیسائیت کے لیے یہ بیانیہ قرآن کریم کا نسخہ اکسیر تھا. عیسائیت کے لیے دلیل مزین مبرہن تھی، اس لیے وہ سن کے رونے لگ گیا. آنسو برستے جا رہے ہیں، برستے جا رہے ہیں. ہچکی جیسے کہتے ہیں نا، ہچکی بن جاتی ہے، یہ کیفیت طاری ہو گئی. صرف اسی کی نہیں، اس کے حلقہ نشینوں کی بھی، حاشیہ نشینوں کی بھی. جس وقت پڑھتے 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 حضرت جعفر طیار حضرت عیسیٰ کے اس بول پہ بولے، اس بول پہ پہنچے کہ حضرت عیسیٰ اپنی اماں کی گود میں ہے اور دودھ پینے کی عمر ہے، اس وقت بول کے کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی
حکیم ولم یجعلنی جبارا شقیا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نجاشی نے ہاتھ جوڑے، بس کرو، اخیر ہو گئی۔ اس قدر خوبصورت عقیدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور اس خوبصورت عقیدہ میں اتنی خوبصورت دلیلیں۔ نجاشی اسی دن مسلمان ہو گیا تھا، اسی دن وہ مسلمان ہو چکا تھا، اظہار نہیں کیا اس نے اپنے اسلام کا۔ اس نے قریش مکہ سے کہہ دیا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ، یہ بندے ٹھیک ہیں۔ شاہ نجاشی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ میں رہا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہدیے بھیجے، تحفے بھیجے، ایک لونڈی بھیجی ماریا قبطیہ، اس لونڈی کے پیٹ سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شاہ نجاشی وفات پا گیا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ اب نماز جنازہ کے لیے تو میت سب نے ہونی چاہیے، یہ غائبانہ نماز جنازہ کوئی نماز جنازہ نہیں، دعا ہوتی ہے، غائبانہ دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہے غائبانہ، ہر بندے کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وفات پا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصحاب کی موجودگی میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو غائبانہ ہے مگر پیغمبر کے لیے غائبانہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے درمیان کے سارے پردے نبی کے لیے ہٹا دیے اور یوں اس کی قبر سامنے۔ یہ شاہ نجاشی تو نبی پاک میں بات یہ کر رہا تھا کہ مسلمان عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کہاں کھڑے ہیں اور آج کی عیسائیت کہاں کھڑی ہے۔ عیسیٰ اور مریم کی شخصیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بطور خاص کسی پلیٹ فارم پہ، کسی اہم فورم پہ دو بار زیر بحث آئی، اور دونوں بار عیسائیت تسلیم کر گئی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا جو نظریہ اور موقف ہے وہی برحق ہے، اسی کو قبول کرنے میں عافیت ہے، اسی کو تسلیم کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا دفاع ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے ایک دفعہ عیسائی پادری نے سوال کیا، سوال اس کے 3 تھے، صرف ایک سوال دہراتا ہوں۔ اس نے سوال یہ کیا کہ مسلمانوں، ہم تمہاری کتاب کو پڑھتے ہوئے تو ہمارے نبی کی اماں کا تذکرہ ملتا ہے، ہمارے نبی کی اماں کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کی اماں کا تذکرہ، جبکہ تمہارے اپنے نبی کی اماں کا تذکرہ قرآن میں کوئی نہیں۔ تو جس نبی کی اماں کا تذکرہ تمہارے قرآن میں ہو وہ نبی اعلیٰ ہے، تمہارے اپنے پیغمبر کی اماں کا تذکرہ قرآن میں کوئی نہیں، تم بتاتے ہو کہ ان کا نام آمنہ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی اماں کا تذکرہ تمہارے قرآن میں ہے، اور تمہارا قرآن ان کا نام بتاتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
مریم، تمہارا قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو لہذا تم ہمارے پیغمبر کے کلمے پہ آ جاؤ۔ یہ سوال عیسائی پادری نے کیا، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے کیا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے پہلے تو اس کے سوال پہ احتجاج کیا کہ تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ نبیوں کی ماؤں کو ہم اپنے مسائل میں زیر بحث کیوں لائے؟ تیرا یہ سوال کرنا نہیں بنتا تھا، کیوں سوال کیا ہے؟ تو اس کے اس سوال پہ پہلے تو احتجاج کیا کہ یقیناً تو نے سوال کیا ہے، سوال ہے نبیوں کی ماؤں کا، تو ہم جواب دیں گے۔ تو نبیوں کی ماؤں پہ ہم کوئی بولے؟ تو کہتا ہے میرے نبی کی اماں کا تذکرہ قرآن میں، تمہارے نبی کی اماں کا تذکرہ قرآن میں نہیں، تو میں کوئی تمہارے اب نبی کی اماں کے لفظ بیان کروں؟ یہ احتجاج کیا، پھر صاحب جواب دیا، فرمانے لگے میں یہ جواب کبھی بھی نہ دیتا، کبھی بھی نہ اگر تو سوال چھیڑتا نہ۔ فرمایا کہ تمہارے نبی کی اماں پہ، ان کی پاک دامنی پہ، ان کی طہارت پہ سوال کھڑا ہوا تھا، تو قرآن دفاع اور تحفظ بھی اترا، قرآن نے بچایا نبی کی عصمت کو، اور ہمارے نبی کی اماں پہ اس قسم کا کوئی سوال آیا ہی نہیں تھا۔ جب سوال ہی نہیں آیا تو پھر تذکرہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن محافظ مدافع بن کے آیا ہے۔ دوسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات عیسیٰ کا براہ راست مکالمہ ہے۔ یہ پہلا مکالمہ تو نبی کے نمائندہ حضرت جعفر طیار اور شاہ نجش کا، دوسرا مکالمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سعودیہ میں علاقہ ریاض شہر ہے، آج کل اس کا نام ریاض ہے، اور وہاں کا دارالحکومت بھی یہی ہے۔ پرانا نام اس کا نجران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نام اس کا کیا ہے؟ نجران۔ یہ مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پہ ہے۔ عیسائی لوگ یہاں کثیر تعداد میں تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا 60 رکنی وفد مدینہ منورہ میں آیا، اور اس وفد نے تیاری کی خوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مذاکرات کرنے کی۔ 3 طرح کے لوگ تھے اس وفد میں۔ 20 کے قریب وہ افراد تھے جو مذہبی تعلیم کے ماہر، ان کے علماء، پادری، کہ اگر گفتگو اور بحث مذہبی چھڑی تو ان کو آگے کریں، اور 20 آدمی ان کے سیاسی ماہرین تھے، امور سلطنت، امور داخلہ، امور خارجہ، ان کے خوب ماہر، سفارتی دنیا کے کئی ڈالے ہوئے، کہ اگر گفتگو کوئی حکومت اور سیاسی نوعیت کی ہوئی، یعنی نبی کے عزائم سیاسی عزائم ہوئے، دنیا میں اپنی سلطنت قائم کرنے کے عزائم ہوئے، تو گفتگو کرنے کے لیے یہ 20 بندے آگے آئے، اور 20 کے قریب آدمی تھے جو ان کے برادری کے معزز مکرم محترم تھے، کہ اگر وہ کسی برادری ازم کے نام پہ دنیا میں اپنا پیغام لے کے آئے ہیں تو یہ بندے آگے ہو کے بات کریں۔
یہ 60 آدمیوں پہ چنا ہوا وقت مدینہ منورہ پہنچا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تعظیم کی، اکرام کیا، ان کے آنے کو سراہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کو ٹھہرایا مسجد میں، مسجد نبوی کے ایک حصہ میں. اس وقت میں مطالبہ کیا کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم کہاں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک حصے میں، مسجد کے ایک حصے میں ادا کر دیا کرو. انہیں موقع بھی دیا. اب گفتگو شروع ہوئی، کئی دن گفتگو چلتی رہی، مختلف حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے. یہ وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا. جو ان کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے ذات عیسیٰ کو ڈسکس کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابات دی. وہ سوال سنتے، جواب سنتے، پھر کوئی سوال کرتے. کئی دن یہ سوال و جواب کا سلسلہ رہا. انہوں نے آخر ایک سوال یہ کیا کہ ہم کیسے ان کا خیال یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا جز ہے، اور جو جزئیت ہے یہ کل سے جڑی ہوتی ہے. دیکھنا، جز دو طریقوں سے بنتا ہے. جز دو طریقوں سے. ایک تو یہ کہ انسان سے کوئی وجود میں دوسرا آئے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے آپ کے رگوں میں کس کا لہو دوڑتا ہے، تو ہم کس کا نام لیں گے؟ اپنے والد کا. ہم اپنے والد کا نام لیں گے، صرف والد کا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں. آپ کی رگوں میں کس کا لہو دوڑتا ہے؟ ہم کہیں گے والد کا. میرے والد صاحب کا لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے. اس کا مطلب ہے میں ان کا جز بن گیا. میری رگوں میں ان کا لہو ان کا، رگے میری، میں ان کا جز. تو ابنیت یعنی بیٹا ہونا، یہ ایک جز ہوتا ہے. اور دوسرا والد ہونا. جو والد ہوتا ہے وہ اپنے جز کا کل بن کے ایک بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ابنیت، اللہ کا جز ہے. لہذا اس کے علاوہ کوئی شکل ہی نہیں تھی کہ عیسیٰ آتے. یا تو پھر یہودیوں کا نظریہ مان لو. انہیں پتا تھا عیسائیوں کو کہ مسلمان اس پیج پہ نہیں ہے جس پیج پہ یہودی کھڑے ہیں. یہودی تو بوانگ دہل کہتے تھے کہ عیسیٰ کی رگوں میں فلاں کا لہو ہے، عیسیٰ کی رگوں میں فلاں کا لہو دوڑ رہا ہے. مسلمانوں کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ مسلمان یہ بات نہیں کہتے. تو انہوں نے بات دوہرا کے کہا پھر بتاؤ عیسیٰ کیسے وجود میں آ گئے؟ پھر بتاؤ. گویا کہ وہ کہلوانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے پیغمبر بھی وہ بول دے کہ یہودیوں نے بولا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. قرآن کریم کا تیسرا پارہ، قرآن پاک کا تیسرا پارہ، اور سورت کا نام سورت آل عمران. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو آدم کو سمجھو. آدم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ان کی رگوں میں کس
کا لہو دوڑ رہا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم کی حقیقت کھولو. جس وقت عیسائی پادریوں نے یہ سنا کہ سوال ہم پہ آ گیا ہے کہ آدم کو تو مسلمان بھی مانتا ہے اور آدم کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اور آدم کی لہو رگوں میں کس کا لہو دوڑ رہا ہے یہ بتاؤ. تو اب وہ خاموش ہو گئے. اذ مثل عیسیٰ عند اللہ آدم کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. یہ کئی دن بات چلتی رہی. اب ان پر واضح ہو گیا کہ ہم ابنیت کا عقیدہ درست نہیں پاتے. اشکالات دور ہو گئے, پھر بھی نہ مانے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک اور راستہ دیا. آپ نے فرمایا دلائل واضح ہو گئے ہیں, تمہارے پاس, ہمارے پاس, ہماری دلیل تمہارے پاس پہنچ گئی, تمہاری ہمارے پاس. اگر آپ بھی تسلیم نہیں کرتے تو مباہلہ کرنا, مباہلہ پہ آ جاؤ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ سے وہ فرار ہوئے اور چلے گئے. تو یہ ساری گفتگو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اسے سمیٹ نہیں سکا. میں جو چاہتا تھا کہ میں 2-3 باتیں آج کی گفتگو میں لاؤں. ایک تو عیسیٰ اور مریم, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور عیسائیت کہاں کھڑی ہے, کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ, کرسمس کے ایام اور مبارک یسوع مسیح کی مبارک خدا کے بیٹے کی مبارکیں لی جا رہی ہیں. اس موقع پہ مسلمانوں کا کیا خیال اور کہاں ہونا چاہیے. اور یہ ایک تو بات حضرت عیسیٰ اور مریم کے حوالے سے میں نے 2 حوالے دیے کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 2 دفعہ یہ عنوان زیر بحث آیا, اعلیٰ ترین فورم پہ آیا, کوئی عامی آدمی پہ بھی نہیں, اعلیٰ ترین. اور دونوں دفعہ ساری دنیا نے مسلمانوں کی دلیل کو مانا, تسلیم کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ گفتگو آئندہ.